بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفات کے 3 روز قبل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں گزار لوں؟ سب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو اجازت ہے۔ پھر آپ نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن طالب اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کی حالت میں پہلی بار دیکھا اور گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ کرام مسجد میں جمع ہونا شروع ہوئے اور مسجد شریف میں رش ہونا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو سر اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثنا میں مسجد کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشخیزیں پانی کے بہائے گئے۔ جب کہیں جا کر کچھ فائدہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر منبر پر لے آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آخری کلمات تھے۔ فرمایا اے لوگو شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اے لوگو تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم گویا کہ میں یہیں سے اسے یعنی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلوں میں لگ جاؤ جیسے کہ تم سے پہلے والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسے کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگو دنیا کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے
اور پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان، روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابوبکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہ دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخری میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائی وہ یہ، اے لوگو، قیامت تک آنے والے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابو رحمان بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سید عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک پر رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں اس طرح اور زیادہ روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں ارشاد فرمایا تو وہ خوش ہونے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ روئیں، پھر اس کے بعد خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں، پہلی بار جب قریب ہوئی تو فرمایا، فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے، فاطمہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی انبیاء، صدیق، عہدہ اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگی، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آیا۔ میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دروازہ کھول کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے وہاں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہیں رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار، جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو ملاقات کو گئے تھے۔ وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس معاملے پر سب سے زیادہ ضبط، برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے، ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص دوست، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، جسے موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا، ہاں اکیلا بیٹھ کر روں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحرائے انور پر مٹی ڈالو؟ کہنے لگی، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے بابا جان کہ ہم جبریل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔
اگر زندگی رہی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔